اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کا لیسن نمبر 29، آیت نمبر 22، سورۃ البقرہ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور آسمان کو چھت بنا دیا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین میں ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق بہم پہنچایا، تو ہرگز اللہ کے مد و مقابل نہ ٹھہراؤ جانتے بوجھتے۔ اس کو اگر ہم پچھلی آیت سے بھی لنک کریں، اللہ تعالیٰ تمام نوع انسانیت کو انوائٹ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، صرف ایک اکیلے اللہ ہی کے آگے جھکو۔ اور اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے اوپر بھروسہ کرنا ہے، صرف اسی کو ٹوٹ کے چاہا جانا ہے، صرف اسی سے محبت کرنی ہے۔ کسی کو اس کے ساتھ اس لیول تک لے کے نہیں آ سکتے، یعنی کسی سے ہم اس طرح محبت نہیں کر سکتے جس لیول کی اللہ تعالیٰ سے محبت ایکسپیکٹڈ ہے۔ کسی سے کے اوپر اس طرح بھروسہ نہیں کر سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ کسی کی ایسے بندگی نہیں کی جا سکتی، کسی کے آگے جھکا نہیں جا سکتا جیسے اللہ تعالیٰ کے آگے حق ہے جھکنے کا اور اس کا حکم ماننے کا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہی صرف اکیلا یہ حق کیوں ہے؟ کیوں؟ کیونکہ جیسے پچھلی آیت میں بتایا، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے، وہی ہمارا خالق ہے، اور یہ حق اور کوئی بھی اللہ سے نہیں لے سکتا۔ کسی اور نے تخلیق نہیں کیا ہمیں، صرف اللہ نے کیا، اکیلے اسی نے۔ اور پھر اسی نے ایسے گفٹس دیے، ایسے تحفے دیے، ایسے انعامات دیے ہمیں جو اور کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ اور اس میں کیا کیا انعام ہے؟ اسی نے زمین کا فرش بنایا اور اس میں مضبوط پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں۔ میخیں جو ہے وہ کیلوں کو کہا جاتا ہے، جیسے کیل کو ٹھوک دیا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین جب بنائی گئی تھی، جب بنی تھی، تو اس میں زلزلے آ رہے تھے۔ جیسے اب اگر آپ دیکھیے کہ 1 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے، 2 سیکنڈ کا زلزلہ آتا ہے اور ہم لوگ ہل جاتے ہیں، ہم اپنا نارمل کام نہیں کر سکتے اس زلزلے کے دوران۔ تو اگر زمین ہر وقت ہلتی رہتی تو وہ رہنے کے قابل نہ ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اندر پہاڑوں کی میخیں گاڑی، ایسی جگہوں کے اوپر ان کو گاڑا گیا ہے پہاڑوں کو کہ وہ سٹیبل کر دیتا ہے، زمین جو ہے وہ ٹھہر گئی، رک گئی، اور وہ نارمل اور سموتھ طریقے سے جو ہے وہ چلنا شروع کر دیا اس نے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لائف کے لیے، زندگی کے لیے اس زمین کو بہترین بنا دیا، پیسفل بنا دیا، ٹھہراؤ دے دیا۔ اور پھر آسمان کو چھت بنایا، چھت بنایا۔ ایک اور جگہ پر اس کے بارے میں آتا ہے وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، یعنی آسمان کو محفوظ چھت بنایا، یعنی اس کے اندر سے جو باہر سے شہاب ثاقب ہیں اور جو بڑے بڑے ہیوج پہاڑوں کے سائز کے پتھر ہیں جو خلا کے اندر ہل رہے ہیں، وہ زمین میں نہیں آ سکتے، تباہی نہیں مچا سکتے۔ تو وہ آسمان جو ہے اس میں جب انٹر ہوتا ہے تو وہ جل کے راکھ ہو جاتا ہے، اور بہت سے جو ہے وہ اس طرح کے پتھر شہاب ثاقب وہ آ رہے ہوتے ہیں، اندر زمین کی طرف ہٹ کر رہے ہوتے ہیں، مختلف میٹیورائٹس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، وہ زمین تک پہنچ نہیں سکتے، تباہی مچا نہیں سکتے۔ اس کے علاوہ مختلف شعاعیں، اگر اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان کو محفوظ چھت نہ بنایا ہوتا، مختلف لیئرز جیسے اوزون لیئرز وغیرہ ہیں یہ نہ ہوتی، تو زمین کے اوپر زندگی نہ چل سکتی، ہم باہر نکلتے اور جل کے بھسم ہو جاتی ہماری اسکن۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کو محفوظ چھت بنایا، باوجود اس کے وہ نشانیوں سے منہ موڑ لیتے ہیں، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے کلوز دیے ہیں، جو آیات دی ہیں جس کے ذریعے اللہ کو پہچانا جاتا ہے، اس سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ پانی آسمان سے اتارنے کا مطلب بادل سے نازل فرمانا ہے، اس وقت جب کہ لوگ اس کے پورے محتاج ہوں، یعنی کہ وہ پیاس سے تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور زمین میں اس کی نباتات کو زمین کی ضرورت ہوتی ہے، پودوں کو، جانوروں کو، اور اللہ تعالیٰ اس وقت نہیں برسا دیتا ہے۔ پھر اس پانی سے طرح طرح کے پھل پھول پیدا کرنا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور ان کے جانور بھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا،
اور اتنی خوبصورت پیاری پیاری صورتیں بنائیں، صورتیں عطا فرمائیں، ہماری شکلیں اور صورتیں عطا فرمائیں، اور پاکیزہ روزیاں پہنچائیں، یعنی کہ ہمارا جو رزق ہے پاکیزہ طور پر اس کو ہم تک پہنچایا، صاف ستھرا اچھا رزق پہنچایا۔ یہی اللہ ہے جو برکتوں والا اور تمام عالم کو پالنے والا ہے، ان کو رزق دے رہا ہے، روزی دے رہا ہے۔ بس سب کا خالق، سب کا رازق، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی وجہ سے وہی مستحق ہے کہ ہر قسم کی عبادت کا اور شریک نہ کیے جانے کا، یعنی وہی صرف اور صرف اس لائق ہے کہ اس کو چاہا جائے اور اس کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی جانتے بوجھتے تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیول پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں پہنچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہی مستحق ہے اس کا کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ حق ہے اور یہ کوئی اس سے چھین نہیں سکتا کہ تمام تر جو لائف ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، بلکہ زندہ بھی اور جو زندہ نہیں ہے، جو ہمیں لگتا ہے زندہ نہیں ہے، جیسے پتھر ہیں، آسمان ہوا ہے، پہاڑ ہیں، یہ ساری چیزیں بھی آتا ہے کہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، لیکن ہم اس تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کیونکہ ہر چیز اللہ کے سوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور وہ اللہ کی عبادت کر رہی ہے۔ تو جن اور انسان کیوں نہ عبادت کریں آخر؟ اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ صرف ہم اللہ ہی کو پکاریں اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہرائیں۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو 5 چیزوں کا حکم دیا کہ ان پر عمل کرو، اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دو۔ قریب تھا کہ وہ اس میں ڈھیل کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ آپ کو پروردگار عالم نے کا حکم تھا کہ ان 5 چیزوں پر خود کاربند بھی ہوں اور دوسروں کو بھی حکم کریں، یعنی خود بھی اس کے اوپر پکے طور پر لگے رہیں، اس کے ساتھ کمٹمنٹ شو کریں اور لوگوں کو بھی دیں۔ بس یا تو خود آپ کہہ دیجئے یا میں پہنچا دوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ اگر آپ سبقت کر گئے تو کہیں مجھے عذاب نہ دے دیا جائے یا زمین میں دھسا نہ دیا جائے، یعنی اتنا خوف تھا ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف کا، اللہ تعالیٰ کا۔ پس حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس کی مسجد میں جمع کیا۔ جب مسجد پر ہو گئی تو اونچی جگہ پر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 باتوں کا حکم کیا ہے کہ خود بھی عمل کر کے تم تک بھی اس کو پہنچاؤں اور تم سے ان پر عمل کرواؤں۔ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص خاص اپنے مال سے کسی غلام کو خریدے، غلام کام کاج کرے اور جو کچھ پائے اسے کسی کو دے دے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ ٹھیک اسی طرح تمہارا پیدا کرنے والا، تمہیں روزیاں دینے والا، تمہارا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے۔ بس تم اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پھر یہ کہ نماز ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کا منہ بندے کے منہ کی طرف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو اٹینشن ہے، اللہ کا چہرہ جو ہے وہ بندے کے چہرے کی طرف مڑ جاتا ہے جب تک کہ وہ نماز میں ادھر ادھر التفات نہ کرے، یعنی اپنی توجہ نماز میں ادھر ادھر نہ کرے، تب تک اللہ تعالیٰ مکمل طور پر فوکسڈ بندے کے اوپر ہوتا ہے۔ جب تم نماز میں ہو تو خبردار ادھر ادھر التفات نہ۔ یہ کہ روزے رکھا کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کے پاس مشک کی تھیلی بھری ہوئی ہو جس سے اس کے تمام ساتھیوں کے دماغ معطر رہیں۔ یاد رکھو، روزے دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ یہ کہ صدقہ دیتے رہا کرو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص کو دشمنوں نے قید کر لیا اور گردن کے ساتھ اس کے ہاتھ باندھ دیے اور گردن مارنے کے لیے چلے تو وہ کہنے لگا کہ تم مجھ سے یہ فدیہ لے لو اور مجھے چھوڑ دو، چنانچہ جو کچھ تھا کم زیادہ دے دلا کر اپنی جان چھڑا لی۔ اور 5واں حکم یہ ہے کہ اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پیچھے تیزی کے ساتھ دشمن دوڑتا آتا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس جاتا ہے
اور وہاں امن و امان پا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے ذکر کے وقت شیطان سے بچاؤ ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کا ذکر کرنے کی بیسکلی یہاں تاکید کر رہے ہیں۔ یہ فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں بھی تمہیں 5 باتوں کا حکم کرتا ہوں جن کا حکم جناب باری تعالیٰ نے مجھے دیا ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑے رہنا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان حاکم وقت کے احکام کو سننا اور ماننا، ہجرت کرنا اور جہاد کرنا۔ جو شخص جماعت کے سے ایک بالش بھر نکل گیا اس نے اسلام کو اپنے گلے سے اتار پھینکا، یعنی اسلام کے پٹے کو یا اسلام کی جو پہچان تھی اس نے اپنے اوپر سے اتار کر پھینک دیا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ رجوع کر لے۔ جو شخص جاہلیت کی پکارے وہ جہنم کا کوڑا کرکٹ ہے، یعنی کہ جو جہالت کی بات کرے، اگنورنس کی بات کرے، وہ بالکل ٹریش ہے اور اس کا مقام کوڑے کا بن ہے جو کہ جہنم ہے۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ وہ روزے دار ہو اور نمازی ہو؟ فرمایا اگرچہ نماز پڑھتا ہو اور روزے رکھتا ہو اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہو، مسلمان کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو، مسلمانوں کو ان کے ان ناموں کے ساتھ پکارتے رہو جو خود اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں: مسلمین، مؤمنین اور عباد اللہ۔ یہ حدیث حسن ہے اور اس کی جو اسناد ہے احمد اور ترمذی، اس کے مطابق ہمیں کیا پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہیں ان کے حقوق ہم کس طریقے سے ان 5 طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طور پر ان 5 پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔